گزشتہ قسط کا خلاصہ۔ عبداللہ کی موت کے بعد فہد صاحب نے دانیال کو معاف کرنے کے لیے ایک ہی شرط رکھی تھی کہ یا تو وہ اپنی بہن کو اسفندیار شاہ کے نکاح میں بطور ونی دے دیں، اس کے علاوہ وہ اسے معاف نہیں کریں گے۔ ان کی بات سن کر مجبور ہوتے فارغ صاحب نے اپنی لاڈو سے پلی بیٹی کو اسفندیار شاہ کے نکاح میں دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ گزرتے وقت میں دونوں کا نکاح بھی ہو چکا تھا۔ اب ان کی گاڑی حویلی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ پریشے جو اپنے شوہر سے تھوڑے عرصے میں ہی بے حد محبت کرنے لگی تھی، وہ اسفند کے اسے یوں ہی چھوڑ کر جانے پر بے حد تکلیف میں چلی گئی تھی۔ اسفند، جسے آج تک کوئی لڑکی اتنی نہیں بھائی تھی، اسے اچانک پریشے سے محبت ہونے کے بعد بھی وہ بے حد حیرت میں تھا کہ وہ آخر اس لڑکی کے اتنا قریب کیسے جا سکتا تھا، وہ جو اس کے بھائی کے قاتل کی بہن تھی، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ایک محرم رشتے کی وجہ سے اپنے محرم کے پاس کھنچتا چلا جا رہا تھا۔ پریشا اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے اپنے پاس سے عجیب سی بدبو آ رہی تھی۔ اس نے تھکاوٹ سے کپڑوں کو دیکھا۔ رخصتی کے وقت وہ اپنے کپڑے نہیں لا سکی تھی۔ اب 2-4 دن سے وہ انہی کپڑوں میں ملبوس تھی، مگر اب اسے گھٹن ہو رہی تھی۔ کچھ سوچ کر وہ اسفند کی الماری کی طرف بڑھی۔ سامنے سے اس نے اسفند کی بلیک کرتا شلوار اٹھائی۔ اسے وہ بہت پسند آئی۔ اس نے ایک سیکنڈ میں اسے پہننے کا ارادہ کیا اور اسے لے کر واش روم میں گھس گئی۔ قریباً آدھا گھنٹہ شاور لینے کے بعد پریشا واش روم سے باہر آئی۔ اس نے باہر آ کر اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا۔ اسے اسفند کا سوٹ بہت لوز تھا، ساتھ میں بہت لمبا بھی۔ وہ اس میں بالکل چھپ گئی تھی۔ وہ اپنی حالت دیکھ کر خود بھی مسکرائی۔ اس کے گیلے گولڈن براؤن بال کمر پر پڑے تھے۔ اس کی سرخ و سفید رنگت پر اسفند کا کالا کرتا بہت جچ رہا تھا۔ وہ اپنے آپ کو دیکھ کر خود بھی شرما رہی تھی۔ اسفند کے کپڑوں میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ کنگھا اٹھائے اپنے بالوں کو نرمی سے سنوارنے لگی۔ اس کے بعد اس نے اسفند کا آف وائٹ پرفیوم اٹھایا جو اس نے کل لگایا تھا۔ اس کا ڈھکن کھول کر وہ اپنے اوپر اسپرے کرنے ہی لگی تھی کہ اسے اسفند کی بات یاد آئی۔ اس نے تو اسے یہ پرفیوم لگانے سے منع کیا تھا۔ اس کا چہرہ اترا تھا۔ اس نے ڈھیلے ہاتھوں سے پرفیوم کا کیپ واپس لگاتے ہوئے اسے اس کی جگہ پر رکھا۔ اس کے بعد اس نے کچھ سوچ کر پیچھے پڑا پرفیوم اٹھایا اور اپنے اوپر اسپرے کرنے لگی۔ کافی زیادہ پرفیوم اپنے اوپر اسپرے کرنے کے بعد اس نے وہ پرفیوم واپس اپنی جگہ پر رکھا اور آنکھیں بند کر کے اس کی خوشبو کو محسوس کرنے لگی۔ اس نے پرفیوم حد سے زیادہ لگایا تھا۔ پورا کمرہ پرفیوم کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ اس نے دوبارہ کنگھا اٹھائے اپنے بالوں کو سنوارا۔ بالوں کو سنوار کر اس نے اپنے بال کمر پر کھلے چھوڑ دیے۔ اس کے بعد اس نے سامنے پڑی میرون لپ گلاس اٹھائی اور اسے اپنے لبوں پر سجانے لگی۔ مکمل تیاری کے بعد اس نے اپنے اوپر ایک تفصیلی نظر ڈالی اور اپنا روپ دیکھ کر وہ خود بھی سرخ پڑی۔ اتنی حسین کہ چاند بھی شرما جائے۔ سرخ و سفید رنگت پر کالی شلوار قمیض بہت جچ رہی تھی۔ اس پر متضاد اس کے کھلے بال ہوا سے اڑ کر اس کے چہرے کو سلامی پیش کر رہے تھے اور اس کے لبوں پر سجی مہرون لپسٹک اس حد تک خوبصورت لگ رہی تھی کہ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی خوبصورت بھی لگ سکتی ہے۔ آج تک سفینہ بیگم نے اسے مہرون لپسٹک نہیں لگانے دی تھی۔ ان کی نظر میں مہرون لپسٹک شادی میں یا پھر شادی کے بعد ہی لگا سکتے تھے۔ پریشے کو ہمیشہ سے مہرون لپسٹک لگانے کا بہت شوق تھا، مگر سفینہ بیگم نے اسے کبھی لگانے نہیں دی تھی اور اس کی مہرون لپسٹک لگانے کا خواب آج کے دن پورا ہوا تھا۔ اسے اپنا آپ اتنا حسین لگ رہا تھا کہ وہ شاید بیان بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے ہوئے بیڈ پر آ کر بیٹھی۔ اسے اب بس اسفند کا انتظار تھا جو نہ جانے کب تک آنے والا تھا۔ ثنا بیگم پریشانی سے لاؤنج میں ٹہل رہی تھی۔ لیزے اب تک کالج سے واپس نہیں آئی تھی۔ ڈرائیور گاڑی میکینک کے پاس لے کر گیا تھا، اس وجہ سے کالج وہ وقت پر پہنچ نہ پایا۔ لیکن اب جب وہ کالج گیا تو لیزے کالج میں تھی ہی نہیں۔ اس نے آس پاس کی تمام جگہ دیکھی مگر
جیسے لیزے کا کہیں کوئی اتا پتہ ہی نہیں تھا۔ ثنا بیگم کا خوف سے برا حال تھا۔ ان کے دل میں برے برے وسوسے آ رہے تھے۔ 2 سال پہلے سکندر صاحب کی ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد سے وہ لیزے کو لے کر بہت حساس تھی۔ ابھی وہ ٹہل ہی رہی تھی کہ اسی اثناء میں لیزے لاؤنج میں داخل ہوئی۔ لیزے کو دیکھ کر ثنا بیگم بھاگ کر لیزے کے پاس پہنچی۔ لیزے میری بچی، کہاں تھی تم؟ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیے پوچھ رہی تھی۔ لیزے بس ان کا چہرہ ہی دیکھ رہی تھی، جواب نہیں دے رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تھپڑوں کے نشان دیکھ کر ثنا بیگم تڑپ گئی۔ یہ کس نے کیا بیٹا؟ وہ تکلیف سے رونے لگی۔ لیزے ان کو روتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوا اماں، میں ٹھیک ہوں، وہ نم آواز میں بولی۔ مجھے بتاؤ لیزے، میرا دل بند ہو جائے گا، کس نے کیا یہ سب؟ ثنا بیگم بری طرح رونے لگی۔ ڈرائیور نہیں آیا تھا، میں نے کافی دیر اس کا انتظار کیا، سر درد سے بری طرح پھٹ رہا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ آج میں خود گھر چلی جاتی ہوں۔ میں نے رکشے والے کو روکا اور اس رکشے میں بیٹھی، پھر وہ رکشے والا مجھے چینج رستے پر لے گیا۔ میں نے اسے بہت کہا کہ مجھے میرے گھر چھوڑ دیں۔ وہ بری طرح روتے روتے انہیں بتا رہی تھی، پر اس نے میری ایک نہ سنی۔ وہ مجھے وہیں لے کر جا رہا تھا جہاں وہ لے جانا چاہتا تھا۔ میں بری طرح چلا رہی تھی، پھر میں نے رکشے سے اترنے کی کوشش کی، اس پر اس آدمی نے مجھے زوردار تھپڑ مارا، لیکن شاید امی آپ کی اور میری کوئی نیکی کام آ گئی تھی، جو وہ فرشتہ مجھے بچانے آ گیا۔ وہ شدت بھری ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ کون آ گیا؟ ثنا بیگم روتے ہوئے لیزے سے پوچھنے لگی۔ امی وہ دانیال پریشے کا بھائی اور اسفند لالا کا سالہ، اس نے بمشکل ہچکیوں سے بتایا۔ ثنا بیگم اس کا نام سن کر سکتے میں آ گئی۔ انہوں نے دھیرے سے لیزے کو اپنے سینے سے لگایا۔ اس بات کو بھول جاؤ اور اوپر سے چینج کر کے آؤ، دونوں مل کر کھانا کھاتے ہیں، وہ اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولی۔ لیزے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ ثنا بیگم کی نظروں نے دور تک لیزے کا پیچھا کیا۔ 7 بج چکے تھے مگر اسفند کا اب تک کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ پریشے اس کا انتظار کر کے اب تھک چکی تھی۔ اسی وقت اسے اسفند کی گاڑی کی بیپ سنائی دی، جسے سن کر اس نے بھاگتے ہوئے دوبارہ سے اپنے اوپر پرفیوم اسپرے کیا اور لپسٹک کو بھی ری ٹچ کیا۔ وہ دوبارہ بالکل پہلے جیسی لگ رہی تھی۔ وہ اب دوبارہ سے پلنگ پر بیٹھی اسفند کے اوپر آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اسفند اپنے آپ کو مکمل طور پر سمجھا چکا تھا کہ اسے اب پریشے سے دور رہنا تھا۔ یہ فیصلہ کرتے وقت اس کا اپنا دل اندر سے کٹ رہا تھا، پر وہ بے حس بنا یہ فیصلہ کر چکا تھا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کے قدم کانپ رہے تھے مگر اسے اپنی پرواہ نہیں رہی تھی۔ اسفند کے قدموں کی چاپ پریشے کا دل دھڑکائے دے رہی تھی۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ اسفند کے اندر آنے کا انتظار کرنے لگی۔ اسفند دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا۔ اس کے قدم اپنی جگہ ساکت ہوئے۔ پریشے کو دیکھ کر اسفند کی سانس تک رک گئی۔ وہ اسی کی کالی شلوار قمیض میں ملبوس تھی اور اس حد تک خوبصورت لگ رہی تھی کہ اسفند کی سانس دھوکنے کی مانند چلنے لگی۔ وہ گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ پورے کمرے میں پرفیوم کی مہک پھیلی اسے پاگل کر رہی تھی۔ پریشے کے لبوں پر مہرون لپسٹک دیکھ اسفند کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ کالی شلوار قمیض میں اس کی سرخ و سفید رنگت دمک رہی تھی۔ گولڈن براؤن بال کھلے اس کی کمر پر گرے ایک حسین منظر پیش کر رہے تھے۔ گلابی لبوں پر مہرون لپسٹک اس حد تک خوبصورت لگ رہی تھی کہ اسفند کا ایک پل کو دل کیا کہ وہ اس کے لبوں سے یہ سرخی اتار لے جو اسے پاگل کیے دے رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے کمرے میں پھیلی خوشبو کو محسوس کیا۔ وہ اس کا فیورٹ پرفیوم نہیں تھا مگر اس کی خوشبو بھی اس وقت اسفند کی ہوش و حواس گنوائے بیٹھی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھ کر کوئی گستاخی کرتا، پریشے اس کی نظروں کو اپنے اوپر محسوس کر کے شرمائی تھی۔ اسے شرماتے دیکھ اسفند کے حواسوں نے اس کا ساتھ چھوڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا، یکدم ہی وہ ہوش میں آیا۔ اس کی آنکھیں دہک کر سرخ انگارہ بنی۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا پریشے کے پاس آیا اور اسے بازو سے جکڑ کر کھڑا کیا۔ پریشے اس کی سخت جکڑ پر پھڑپھڑائی۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ اسفند نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔
جب میں نے منع کیا تھا کہ پرفیوم مت لگانا تو کیوں لگایا؟ وہ سخت غصے میں دھاڑا۔ پریشا اس کی دھاڑ محسوس کر کے بالکل سہم گئی۔ کہا تھا نا، وہ پھر دھاڑا۔ پر میں نے وہ پرفیوم نہیں لگایا ہے، پریشا سہم کر بہت آہستہ آواز میں بولی۔ اسے اسفن سے اس بیہیویئر کی امید نہیں تھی۔ میں نے تمہیں کسی بھی پرفیوم کو ہاتھ لگانے سے منع کیا تھا، تم نے کیوں لگایا ڈیم اٹ؟ اس نے پریشا کے بازو پر اپنی جکڑ اور سخت کی۔ اب کے پریشا کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں ہوئے۔ آئندہ میرے کسی پرفیوم کو ہاتھ مت لگانا۔ اسفن کی گرفت پریشا کے بازو پر وقتاً فوقتاً تیز ہو رہی تھی۔ اب کے پریشا کا چہرہ تکلیف سے زرد پڑا۔ کیوں نہ لگاؤں؟ اس نے تھوک نگلتے ہوئے اسفن سے پوچھا۔ بس مت لگانا۔ پر مجھے پرفیوم پسند ہے، وہ نم آواز میں اسفن سے بولی۔ امی کہتی تھیں کہ شادی کے بعد لگانا، اب میں لگاتی ہوں تو آپ منع کر رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر اسفن نے نہایت صبر سے اسے دیکھا۔ میں نے کہہ دیا نا، اب مت لگانا تو مت لگانا۔ ٹھیک ہے، اب نہیں لگاؤں گی، وہ نہایت برا منہ بنا کر بولی۔ اور یہ میرا سوٹ کس خوشی میں پہنا ہے؟ اب کہ وہ اس کا جبڑا پکڑے گھرایا۔ اس سوٹ میں وہ اسے کتنی پیاری لگ رہی تھی، یہ وہ اسے نہیں بتا سکتا تھا۔ تکلیف محسوس کر کے پریشا کی آنکھ سے آنسو نکلنا شروع ہوئے۔ اسے اسفن سے اس بات کی امید نہیں تھی کہ وہ یوں اپنے سوٹ کے متعلق اس سے سوال کرے گا۔ میرے پاس دوسرے کوئی کپڑے نہیں تھے، 4 دن سے وہی پہنے ہوئی تھی، اس لیے آپ کے کپڑے پہن لیے۔ وہ روتے ہوئے اسفن کو صفائی دے رہی تھی۔ کل تمہارے کپڑے تمہیں مل جائیں گے، مگر آئندہ کے بعد میرے کسی سوٹ کو بھی ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اسے پلنگ پر پھینکتے واش روم کی طرف بڑھا۔ بیڈ پر اوندھے منہ گرتے پریشا ہچکیوں سے رونے لگی۔ اسے جیسے یقین نہیں آیا تھا کہ یہ اسی کا اسفن تھا جو کل تو اس کے ساتھ اتنا اچھا تھا، اور آج کوئی اور ہی تھا۔ وہ واقعی کوئی اور ہی تھا، وہ اس کا اسفن نہیں تھا۔ وہ جیسے ماننے کو تیار ہی نہ تھی۔ اس کی ہچکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ اسفن کافی دیر سے کھڑا شیشے میں اپنا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں خون رنگ تھیں، اس کا خوبصورت چہرہ مکمل طور پر سرخ پڑا تھا۔ اسے آج سے پہلے اپنا چہرہ اتنا برا کبھی نہیں لگا تھا جتنا آج لگ رہا تھا۔ جس بے دردی سے اس نے پریشا کا ہاتھ پکڑا تھا، اس کا درد اس کے دل میں کہیں محسوس ہو رہا تھا۔ مر رہا تھا وہ اس پر ہاتھ اٹھا کر، اس کا دل کرلا رہا تھا۔ نئی نئی محبت کا غم اس کے سینے میں بہت بے دردی سے محسوس ہو رہا تھا۔ اسفن نے پہ در پہ کئی مکے دیوار پر مارے، مگر جیسے اندر کا درد ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ جس حالت میں اندر گیا تھا اسی حالت میں باہر آ گیا۔ پریشا کو بری طرح روتا دیکھا تو اسفن بنا کچھ کہے تیز تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ پریشا نے اس کے قدموں کی چاپ سنی تو اس نے فوراً سے اٹھ کر دیکھا، مگر پیچھے کسی کو نہ پا کر وہ پھر رونے لگی۔ محبت بہت بے درد ہوتی ہے، یہ پریشا کو پتہ چل گیا تھا۔ اس کے ہارش رویہ سہنے کے بعد بھی پریشا کو صرف اسی کی سلامتی چاہیے تھی، شاید اسی کو محبت کہتے ہیں۔ وہ برستی آنکھوں اور لرزتے لبوں سے اسفن کی سلامتی کی دعا کر رہی تھی کہ وہ جہاں کہیں بھی ہو خیریت سے ہو۔ لیزا کافی دیر سے اپنے موبائل میں موجود اس نمبر کو بار بار پڑھے جا رہی تھی۔ وہ اس نمبر کو رٹ چکی تھی، لیکن وہ پھر بھی اسے پڑھے جا رہی تھی۔ رات کے 3 بجے کا ٹائم تھا۔ ایک برا خواب دیکھنے کے بعد وہ آدھی رات کو اٹھ بیٹھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر شیشے میں اپنے عکس کو دیکھا۔ کالے گھنے بال کمر پر بکھرے اجڑے ہوئے سے لگ رہے تھے۔ براؤن آنکھوں میں نہ جانے کس چیز کا اتنا دکھ تھا کہ وہ مکمل طور پر سرخ ہو رہی تھی۔ ان چند دنوں میں وہ کیا سے کیا ہو گئی تھی۔ اپنا عکس دیکھ کر اسے وہ اپنا عکس ہی نہیں لگ رہا تھا۔ گلابی رنگت مرجھا کر زرد ہو گئی تھی۔ وہ اپنے آپ کو دیکھ کر رو دی۔ رات کے 3:15 بجے کے ٹائم وہ اپنے کمرے میں ماتم منا رہی تھی۔ اس ڈراؤنے خواب کو وہ اب تک نہیں بھولی تھی۔ اس کی آنکھ ہی قریباً 1 بجے کے ٹائم لگی تھی۔ آنکھ لگنے کے بعد اس نے ایک بے حد برا خواب دیکھا۔ خواب کچھ یوں تھا کہ وہ ایک بہت حسین سا گلابی اور گولڈن رنگ کا خوبصورت سا فراک پہنے، پاؤں میں ہائی ہیل پہنے وہ اپنے نازک نازک پیر بہت ادا سے زمین پر رکھتی دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی آگے بڑھ رہی تھی۔ زمین نہیں تھی، وہ گویا کوئی گلابوں کی سیج تھی جو اس کے قدموں کے نیچے تھی۔
اس کے خوبصورت بالوں پر گیندے کے پھول لگے اس کے بال مہکا رہے تھے۔ اس نے آہستگی سے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا۔ سامنے ہی کالے کلر کے پینٹ کوٹ میں ملبوس ایک نوجوان کھڑا تھا، جس کے کالے گھنے سلکی بال ہوا سے اڑ کر اس کی پیشانی کو چوم رہے تھے۔ اس نے محبت سے اس آدمی کی پشت کو دیکھا۔ اپنے شریک سفر کو دیکھ کر وہ مسکرائی۔ کسی کے قدموں کی چاپ محسوس کر کے اس شخص نے پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ وہ اسے دیکھتے ہی اپنی جگہ ساکت ہوا۔ گلابی اور گولڈن کلر کا خوبصورت سا فراک پہنے وہ اسے ہی تک رہی تھی۔ گلابی لبوں پر ڈارک گلابی لپسٹک اس کے لبوں کو اور دلکش بنا رہی تھی۔ کالے گھنے خوبصورت سلکی بالوں پر گیندے کے پھول لگے انہیں مزید حسین بنا رہے تھے۔ لیزے کے بال ہوا سے اڑ کر اس کے نازک حسین گردن پر لگ رہے تھے۔ کچھ شرارتی لٹیں اس کی پلکوں سے اٹکھیلیاں کر رہی تھیں۔ وہ خوبرو شخص اب بھی اسے ہی تک رہا تھا۔ اس کی نظروں کو اپنے اوپر محسوس کر کے لیزے گلابی پڑتی ہوئی اپنی نظریں جھکا گئی۔ اس کی اس ادا پر وہ شخص مسکراتے ہوئے آگے بڑھا۔ لیزے اب بھی نظریں جھکائے مسکرا رہی تھی۔ اس شخص نے محبت سے آگے بڑھ کر اس کی ٹھوڑی پکڑتے ہوئے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ لیزے کی براؤن آنکھیں اس شخص کی کالی خوبصورت آنکھوں سے ٹکرائیں۔ وہ جی جان سے مسکرایا۔ اسے مسکراتے دیکھ لیزے کی جان ہوا ہوئی۔ اس شخص کے وہ دو خوبصورت گڑھے آج بھی لیزے کی جان خوش کر دیتے تھے۔ وہ 2 قدم آگے بڑھ کر اس کے گھڑوں کو چھو کر محسوس کرنے لگی۔ وہ جیسے شاید اس لمحے میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس کا کھویا پن محسوس کر کے وہ شخص پرزور شدت سے مسکرایا۔ اس کے مسکرانے سے وہ گڑھے اور خوبصورت لگنے لگے۔ لیزے اس لمحے میں مکمل طور پر گم تھی۔ اس نے آہستگی سے اپنی ایڑیاں اٹھاتے ہوئے ان گڑھوں کو شدت سے چوما۔ یہ جو آپ کے ڈمپلز ہیں نا، آپ کو پتہ ہے یہ کتنے پیارے ہیں؟ وہ محبت سے ان گڑھوں کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کی بات پر وہ شخص چہرہ جھکا کر ہنس پڑا۔ نہیں، مجھے نہیں پتہ یہ کتنے پیارے ہیں۔ آپ بتاؤ کہ کیسے ہیں؟ بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ۔ یہ اتنے پیارے ہیں کہ میرا ایک پل کو دل نہیں کرتا کہ میں ان پر سے نظریں ہٹاؤں۔ وہ کھوئے کھوئے انداز میں اس کے ڈمپلز دیکھتے ہوئے بولی۔ ایسا بھی کیا ہے ان میں؟ وہ شخص شرارتی انداز میں مسکرا کر بولا۔ یہ اس حد تک حسین ہے کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ میں سب سے زیادہ محبت آپ کی کس چیز سے کرتی ہوں تو میں آنکھیں بند کر کے صرف آپ کے ڈمپلز کا نام لوں گی۔ یہ مجھے اس حد تک عزیز ہیں کہ میں آنکھیں بند کر کے بھی ان کی شبیہ تراش سکتی ہوں۔ وہ آنکھیں بند کر کے مخمور انداز میں بولی۔ وہ شخص مسکرا کر اس کے حسین چہرے کو تک رہا تھا۔ لیزے کی نظریں اس کے چہرے سے ہوتی ہوئی اس کی گردن تک سفر کر رہی تھی۔ اس شخص کی گردن پر گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ وہ مسکراتا وہ نکل آتی، وہ جیسے ہی مسکراہٹ نکلتا وہ گلٹی معدوم ہو جاتی۔ لیزے محبت سے اس کے ایڈم ایپلز دیکھ رہی تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ مجھے یہ آپ کے ایڈم ایپلز کس حد تک پسند ہے؟ وہ اب اس کے گردن کی اس گلٹی کو محبت سے چھو رہی تھی جو بار بار ابھر کر معدوم ہو رہی تھی۔ وہ شخص اس کے دیوانے پن پر مسکرا رہا تھا۔ لیزے نے آنکھیں بند کر کے اس گلٹی کو محبت سے چوما۔ وہ شخص نے آنکھیں بند کر کے اس کے لمس کو محسوس کیا۔ اس سے پہلے کہ لیزے کوئی اور پیش قدمی کرتی، وہ شخص نے لیزے کا چہرہ پکڑ کر اوپر کیا۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ٹکرائیں۔ دونوں کی آنکھیں گزرے ہوئے لمحوں کے باعث سرخ تھیں۔ بس کرو لیڈی باس، وہ محبت سے اس کی پلکوں پر پھونک مارتے ہوئے بولا۔ اس کے اس نام پر لیزے محبت سے مسکرائی۔ جب جب اس شخص کو لیزے پر پیار آتا وہ اسے اسی نام سے پکارتا تھا۔ لیزے مسکراتے ہوئے نظر جھکا گئی۔ وہ دونوں پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے۔ ہے لیڈی باس، وہ محبت سے اس کی لٹ کو اپنی انگلی پر باندھ رہا تھا۔ لیزے مسکراتے ہوئے اس کی پیش قدمی کو دیکھ رہی تھی۔ اسی اثناء میں ہوا کا ایک زوردار جھونکا آیا جس کے باعث لیزے کے بال اٹھتے ہوئے اس شخص کے نتنوں سے ٹکرائے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے ان کی مہک کو محسوس کیا۔ اس نے اپنی آنکھیں کھول کر لیزے کو دیکھا۔ وہ نظریں جھکائے مسکرا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں دہک کر انگارہ بن۔ اس نے اس پرزور جذبے پر لبیک کہتے لیزے کی پیشانی کو عقیدت سے چوما۔ لیزے کی روح میں جیسے سکون سا اتر گیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کی کالی گہری آنکھوں کو دیکھا۔
پھر آہستگی سے لیزے نے اس کی گردن پر ہاتھ باندھ دیے۔ ہاتھ باندھ کر وہ اس کی آنکھوں کو اپنے ہاتھ سے بند کر گئی۔ اس کی بند آنکھوں کو دیکھ کر لیزے نے محبت سے ایڑیاں اٹھا کر اس شخص کی کشادہ پیشانی کو چوما۔ اس نے گرم نظروں سے لیزے کو دیکھا۔ وہ اسے دیکھ کر شرم سے گلابی پڑی۔ اس کو وہ شرماتے ہوئے اتنی پیاری لگی کہ اس نے جھک کر اس کی بیوٹی بون پر اپنے دانت گاڑے۔ لیزے کے منہ سے بے ساختہ سسکی خارج ہوئی۔ پھر وہ محبت سے لیزے کے گلابی لبوں کو دیکھنے لگا۔ اس کا دھیان اپنے لبوں پر محسوس کر کے لیزے بڑی چالاکی سے پیچھے ہوئی۔ اچھا بتائیں میں کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ اپنی فراک پکڑ کر گول گول گھوم کر اسے دکھانے لگی۔ بالکل انار کلی جیسی، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ ہیں سچی؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ بالکل، میری انار کلی ہی تو لگ رہی ہو۔ اس نے لیزے کی طرف اپنے قدم بڑھائے، لیکن تب ہی اس کے قدم لڑکھڑائے اور وہ لڑکھڑاتے ہوئے نیچے گرا۔ اسے پہاڑ سے نیچے گرتا دیکھ لیزے کی چیخ نکلی، دانیال، دانیال! وہ بھاگ کر پہاڑ کی چوٹی پہ آئی جہاں سے دانیال نیچے گرتا ہوا صاف دکھ رہا تھا۔ دانیال! وہ چلا کر خواب سے جاگی۔ اس کا پورا چہرہ پسینے سے شرابور تھا اور پورا چہرہ آنسوؤں سے بھرا ہوا۔ اس کی دھڑکن اب تک نارمل نہیں ہوئی تھی۔ اسے ایک دھڑکا سا لگا تھا، کہیں دانیال کو کچھ ہو تو نہیں گیا۔ یا اللہ ایسا مت کرنا، وہ چلاتے ہوئے بولی۔ پھر وہ اپنا سر پکڑے شدت سے رونے لگی۔ اس نے اگلے ہی پل بھاگتے ہوئے اپنا موبائل اٹھایا، اس میں سے دانیال کا نمبر نکالا۔ پھر وہ اسے پڑھنے لگی اور وہ نمبر اس نے اتنا پڑھا کہ وہ نمبر اسے منہ زبانی یاد ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل نکل کر دانیال کی پروفائل فوٹو پہ گر رہے تھے۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے دانیال کو کال ملائی۔ رنگ جا رہی تھی۔ وہ بہتے آنسوؤں کے ساتھ اس کے فون اٹھانے کا انتظار کرنے لگی۔ دانیال تہجد کی نماز کے بعد اب یاسین پڑھ رہا تھا کہ اسے اپنے فون کی بپ سنائی دی۔ اس نے پیچھے مڑ کر حیرانی سے دیکھا کہ اسے اتنی رات کو کوئی کال کیوں کرے گا۔ پھر اس نے بنا دھیان دیے دوبارہ سورج کی طرف دھیان لگایا۔ جب ہی اس کا موبائل دوبارہ سے بجنے لگا، اس نے ناگواری سے دوبارہ سے اپنے موبائل کی طرف دیکھا اور بنا دھیان دیے پھر سورت پڑھنے لگا۔ اس کی سورت ختم ہو گئی لیکن کالز نہیں رکی۔ وہ پے در پہ جو کوئی بھی تھا بہت ڈھیٹ تھا، بنا رکے کالز پہ کالز کیے جا رہا تھا۔ دانیال ناگواری سے اٹھتا ہوا فون کی طرف بڑھا۔ کوئی 12 مسڈ کالز تھی جو اسی نمبر سے اس کے فون پہ آئی ہوئی تھی۔ ابھی وہ فون رکھنے ہی لگا تھا کہ اس کا فون پھر سے رنگ ہوا۔ اس نے ناگواری سے کال پک کی۔ ہیلو، اس نے بیزاری سے کہا۔ سامنے سے کوئی آواز نہ آئی۔ ہیلو، کوئی ہے؟ اب کہ دانیال سخت لہجے میں بولا۔ اسی وقت اسے کسی لڑکی کی سسکی سنائی دی۔ اس نے حیرانگی سے اپنا فون کان سے ہٹا کر دیکھا۔ کوئی لڑکی شاید غلطی سے اسے کال ملا بیٹھی تھی۔ ہیلو جی کون؟ اب کہ دانیال تھوڑا نرم لہجے میں بولا۔ وہ بنا کچھ کہے روئے جا رہی تھی۔ دانیال بیزار آ گیا۔ سوری رانگ نمبر۔ اس سے پہلے کہ وہ فون رکھتا، اس لڑکی کی آواز نے دانیال کو شاک کیا۔ دانیال پلیز فون مت رکھیے گا، وہ ہچکیوں کے دوران بمشکل بولی۔ دانیال حیرانگی سے اس نمبر کو دیکھ رہا تھا۔ یہ لڑکی کون تھی؟ اسے کیسے جانتی تھی؟ اس کی تو کوئی دوست بھی نہیں رہی تھی جو اسے اس طرح فون کرتی، اور وہ پریشی تو نہیں تھی کیونکہ وہ پریشی کی آواز پہچانتا تھا۔ جی کون بات کر رہا ہے؟ دانیال کا لہجہ پھر سے سخت ہوا۔ وہ اس کا سخت لہجہ سن کر ہچکیوں سے رونے لگی۔ دانیال اسے روتا دیکھ بیزار آ گیا۔ دیکھیں آپ جو کوئی بھی ہیں مجھے بتائیں آپ نے مجھے کال کیوں کی ہے؟ مجھے آپ کیسے جانتی ہیں اور رات کے اس ٹائم کال کرنے کا مقصد؟ وہ پے در پہ کئی سوال ایک ساتھ پوچھ گیا۔ دانیال آپ ٹھیک ہے نا؟ وہ لڑکی جو کوئی بھی تھی روتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی۔ دانیال نے ناسمجھی سے فون کو دیکھا۔ رات کے اس پہر وہ لڑکی کون تھی جو اس کا حال چال پوچھ رہی تھی؟ دیکھیں پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ پلیز دانیال آپ کو اللہ کا واسطہ ہے مجھے بتا دیں کہ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ مجھے سکون نہیں آ رہا ایک پل کو بھی۔ وہ شدت سے رو پڑی۔ اس کا رونا سن کر دانیال گھبرایا۔ جی میں ٹھیک ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کون ہیں؟ اب یہ بتائیں۔ دانیال پھر مدعے کی بات پر آیا۔ پلیز دانیال آپ مجھ سے مل لیں، میں مل کر آپ کو بتاؤں گی، وہ ہچکیوں کے درمیان بولی۔ دانیال نے ناسمجھی سے فون کو دیکھا۔
وہ لڑکی جو کوئی بھی تھی، شاید اس کا دماغ خراب تھا۔ ایکسکیوز می مس، کیا آپ پاگل ہو گئی ہیں؟ میں آپ سے کیسے مل سکتا ہوں؟ مجھے آپ ایسے ہی بتا دیں کہ آپ کون ہیں۔ وہ ناگواری سے سخت لہجے میں بولا، پلیز دانیال، مجھ سے مل لیں، میں مر رہی ہوں، میں دن رات مر رہی ہوں، پلیز مجھ سے ایک بار مل جائیں۔ اب کی دفعہ وہ چلائی۔ دانیال کو اس کی دیوانی حالت پہ شبہ ہوا۔ کیا آپ پاگل ہیں؟ آپ اور میں کیسے مل سکتے ہیں؟ پلیز دانیال، آپ کو مجھ سے ملنا ہی ہوگا۔ وہ ضدی بچے کی طرح ضد کر رہی تھی۔ اوکے، کل 5 بجے کے ٹائم لوکیشن سینڈ کر دوں گا، وہاں پہنچ جائیے گا، وہاں مل لیں گے ہم۔ یہ کہہ کر وہ ٹھک سے فون کاٹ چکا تھا۔ کال کاٹ کر وہ انہی سوچوں میں پڑ گیا کہ وہ جو کوئی بھی تھی، وہ کون تھی؟ وہ اس کے بارے میں اتنا کچھ جانتی تھی۔ اس کی آواز بھی دانیال کو جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی آواز وہ پہلے کہیں سن چکا ہے۔ وہ سونے کے لیے لیٹ رہا تھا، لیکن اب ٹینشن سے اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ نہ جانے کون تھی جو اس کا یوں اس طرح رات میں حال چال پوچھ رہی تھی۔ وہ اسے کیسے جانتی تھی؟ نہ اس کی کوئی دوست تھی، نہ اس نے کبھی کسی کو پسند کیا تھا۔ جو کوئی لڑکی رات میں اسے یوں فون کر کے اس سے ملنے کے لیے ضد کر رہی تھی، اسی ٹینشن میں اب نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ پریشا اپنے کمرے میں پینڈولم کی طرح گھوم رہی تھی۔ 3:45 کا ٹائم ہو گیا تھا اور اسفن کا اب تک کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ اسفن اتنی دیر تو نہیں کرتا تھا۔ پریشانی سے اس کے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے۔ اس کے لبوں پر صرف اسفن کی سلامتی کی دعائیں تھیں۔ اس کا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ نہ جانے اسفن کہاں ہو۔ اس کے دل میں برے برے وسوسے آ رہے تھے۔ گھوم گھوم کر اس کے پیر اب بری طرح تھک چکے تھے۔ اس کے پاس فون بھی نہیں تھا کہ وہ اسفن کو کال کر کے ہی پوچھ لیتی کہ وہ کیسا ہے۔ رات سے 1 منٹ بھی پریشا کی آنکھ نہیں لگی تھی۔ وہ بے چینی سے بس اسفن کا انتظار کر رہی تھی، لیکن شاید اسفن قسم کھا کر گھر سے نکلا تھا کہ آج گھر نہیں آئے گا۔ وہ اس بری طرح گھبرائی ہوئی تھی کہ اس کا دل کر رہا تھا کہ جا کر فہد صاحب اور رخسانہ بیگم سے پوچھے، انہیں بتائے کہ اسفن اب تک گھر نہیں آیا ہے۔ لیکن اتنی رات کو اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا کسی کو یوں تنگ کرنا۔ وہ پھر سے گھومنے لگی۔ ٹینشن سے اس کا 1 منٹ بیٹھنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ رات کے 4 بج گئے تھے، لیکن اسفن اب بھی نہیں آیا تھا۔ اب کی پریشا کی بس ہو گئی۔ اس نے بیڈ پر پڑا دوپٹہ اپنے گرد اچھی طرح لپیٹا اور نیچے کی طرف بڑھ گئی۔ پریشا کی کافی دیر دروازہ بجانے کے بعد فہد صاحب نے گیٹ کھولا۔ پریشا کو دیکھ کر فہد صاحب حیران ہوئے۔ انہیں سمجھ نہیں آیا تھا کہ رات کے اس پہر پریشا ان کا دروازہ کیوں بجا رہی تھی۔ کہیں اسے اسفن نے تو نہیں کچھ کہا؟ یہ سوچ کر فہد صاحب اندر کی طرف بڑھ کر رخسانہ بیگم کو اٹھا گئے۔ آ جاؤ بیٹا، اندر آ جاؤ۔ ان کے کہنے پر پریشا اندر کی طرف بڑھی تھی۔ رخسانہ بیگم اور فہد صاحب پریشانی سے پریشا کا چہرہ دیکھ رہے تھے، جو بری طرح رو رہی تھی۔ کیا ہوا بیٹا، تم رو کیوں رہی ہو؟ فہد صاحب نرمی سے بولے۔ پریشا ہچکیوں سے رونے لگی۔ ادھر آؤ میرا بچہ۔ رخسانہ بیگم محبت سے پریشا کو اپنے برابر بٹھا گئی۔ وہ امی، اسفن اب تک نہیں آئے ہیں، رات کے گئے ہوئے ہیں، اب تک نہیں آئے۔ وہ ان کا دوپٹہ پکڑے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ یا اللہ، فہد صاحب پتہ کریں پلیز، پتہ کریں میرا بچہ کہاں ہے۔ رخسانہ بیگم بھی رو پڑی۔ فہد صاحب کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ انہوں نے فٹافٹ اسفن کے نمبر پر کال کی۔ سامنے سے اس کا بند نمبر پا کر فہد صاحب کا دل بھی زوروں سے دھڑکا۔ ایک حادثہ ابھی ہو کر گزرا تھا، وہ دوسرا کوئی حادثہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے پے در پہ کئی کالز اسفن کے نمبر پر کی، مگر سامنے سے نمبر بند پا کر فہد صاحب اپنا سر ہاتھوں میں لے کر بیٹھ گئے۔ یا اللہ میرے مالک، مجھ پر رحم فرما، میرا اسفن جہاں کہیں بھی ہو اسے اپنی حفاظت میں رکھنا یا اللہ۔ وہ نم آنکھوں سے اللہ سے گزارش کر رہے تھے۔ اسی اثناء میں انہیں اسفن کی گاڑی کی بیپ سنائی دی۔ وہ تینوں دوڑتے قدموں سے باہر کی طرف بڑھے، جہاں سے اسفن نہایت ڈسٹرب حالت میں چلتا ہوا آ رہا تھا۔ ان سب کو جاگا دیکھ اسفن کے بڑھتے قدم رکے۔ اس نے مڑ کر حیرانگی سے ان تینوں کو دیکھا۔ آپ سب اب تک کیوں جاگ رہے ہیں؟ میرے بچے تم کیسے ہو؟ کہاں تھے؟ رخسانہ بیگم روتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی۔ امی میں ٹھیک ہوں، بس ویسے ہی باہر تھا، اب آ گیا ہوں۔ نہیں، تم کبھی اتنی دیر تک باہر نہیں رہتے، تم کہاں گئے تھے مجھے بتاؤ۔ رخسانہ بیگم اس کا چہرہ پکڑے بول رہی تھی۔ امی میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ فکر مت کریں۔ بابا میں بالکل ٹھیک ہوں۔
اس کی اٹھتی اٹھتی نظر پریشے پر پڑی، جو کہ لٹی پٹی حالت میں اسے دیکھ رہی تھی۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں۔ اسفند کو اس کی حالت پر رحم آیا۔ وہ ننھی لڑکی پس گئی تھی، اور آج جو اسفند نے اس کے ساتھ کیا تھا، اس بات کا دکھ ہی تو تھا جو اتنی رات تک اسفند کو باہر رکھے ہوئے تھا۔ وہ باہر بیٹھے اپنا غم غلط کر رہا تھا۔ وہ کیسے اس پر ہاتھ اٹھا سکتا تھا؟ ابھی ابھی تو دل میں محبت کا پھول کھلا تھا کہ وہ اسے اپنے ہاتھوں ہی برباد کرنا چاہ رہا تھا۔ اس نے سختی سے اپنی آنکھیں میچی۔ اسفند، آئندہ کے بعد اتنی دیر نہیں ہونی چاہیے۔ اب تم کنوارے نہیں ہو، تمہاری بیوی تمہارے ساتھ ہے، جو تمہارے زیادہ دیر باہر رہنے پر پریشان بھی ہو جاتی ہے۔ فہد صاحب سختی سے بولے۔ رخسانہ بیگم آگے بڑھ کر پریشے کی پیشانی چوم گئی۔ پریشے بری طرح پریشان ہو گئی تھی۔ یہ 1 منٹ رات میں نہیں سوئی ہے، تمہیں اس کا تو تھوڑا خیال کرنا چاہیے تھا نا؟ رخسانہ بیگم ڈپٹنے والے انداز میں اسفند سے بولی۔ اسفند نے گہری نظروں سے پریشے کو دیکھا۔ اس کی نظروں سے گھبرا کر پریشے چہرہ چکا گئی۔ چلو جاؤ اب دونوں کمرے میں۔ فہد صاحب پریشے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے۔ وہ دونوں اس بات میں سر ہلاتے اوپر کی طرف بڑھ گئے۔ اسفند کمرے میں داخل ہوتے ہی بنا پریشے کو دیکھے واش روم میں گھس گیا۔ پریشے جو اس سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی، اب حیرانگی سے واش روم کا دروازہ دیکھ رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اسے اسفند کا انتظار تھا۔ وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہا تھا۔ کافی دیر بعد اسفند تولیے سے بال خشک کرتے باہر آیا۔ پریشے کو اٹھے دیکھ اسفند کے بڑھتے قدم ساکت ہوئے۔ اس کی آنکھیں لال انگارہ ہوئیں۔ وہ پریشے کو نظر انداز کرتا ہوا مرر کے آگے آ کر کھڑا ہوا، اپنے بال سنوارنے لگا۔ پریشے اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ نم آنکھوں سے اسفند کو دیکھ رہی تھی۔ اسفند جہاں تک ممکن ہو اسے نظر انداز کر رہا تھا۔ دوسرے معنوں میں وہ اس کا دل دکھا رہا تھا۔ یوں نظر انداز کر کے وہ مرر کے سامنے سے ہٹتا بیڈ کی طرف بڑھا۔ وہاں سے اپنا تکیہ اٹھاتے وہ صوفے پر آ کر بیٹھا۔ اسے صوفے پر آتے دیکھ پریشے کی آنکھیں منٹوں میں نمکین پانیوں سے بھر گئیں۔ وہ آج پھر اس صوفے میں سونے آیا تھا۔ وہ صوفہ اس وقت پریشے کو اپنا سب سے بڑا سوتن لگ رہا تھا، جو اس کے اور اسفند کے درمیان دوریاں بڑھا رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتے ہوئے اسفند کے پاس آئی۔ آپ یہاں کیوں سو رہے ہیں؟ اس نے نہایت دھیمی آواز میں اسفند سے پوچھا۔ اسفند اس کی بات کا بنا جواب دیے لیٹ گیا۔ اسے یوں اپنی بات نظر انداز کرتے دیکھ پریشے کی آنکھوں سے آنسو بہتے اسفند کی پیشانی پر گرے۔ اسفند نے سختی سے اپنی آنکھیں میچی۔ اسے اس وجود سے دور رہنا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ اس کی بات نظر انداز کرتا کروٹ بدل گیا۔ پلیز اسفند بتائیں نا۔ اپنی بات یوں نظر انداز ہوتے دیکھ پریشے بری طرح رونے لگی۔ وہ اس کا بازو پکڑے ہلانے لگی۔ پلیز مجھے بتائیں کیا ہوا ہے؟ وہ اس کا بازو پکڑے بول رہی تھی۔ اسفند نہایت برداشت سے دانت پر دانت جمائے لیٹا تھا۔ پلیز بتائیں نا۔ وہ اس کا بازو پکڑے اب شدت سے رو دی۔ کچھ نہیں ہوا مجھے، جاؤ جا کر سو جاؤ۔ وہ اپنا بازو جھٹکے سے چھڑوا گیا۔ اس کے بازو چھڑوانے سے پریشے کے ہاتھ پر بری طرح جھٹکا لگا۔ اسے ایسا لگا تھا کہ اس کا بازو جیسے جوڑ سے ہل گیا ہو۔ اس نے نم آنکھوں سے اسفند کو دیکھا۔ تکلیف سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے شکوہ بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کی شکوہ کرتی نظروں کو دیکھ کر اسفند کے دماغ کی رگ ابھر کر معدوم ہوئی۔ یہ وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ ہر لمحے اس نازک وجود کو درد پہنچا رہا تھا جس سے وہ خود بھی بے حد محبت کرتا تھا۔ پریشے سے اس کا بیگانہ رویہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ پلیز اسفند بتائیں نا۔ اب کہ وہ اس کی ٹانگوں میں بیٹھی تھی، اس سے پہلے کہ وہ اس کے پیر چھوتی، اسفند اٹھ کے بیٹھا۔ پلیز بتائیں۔ ابھی وہ اس کے پیر پکڑنے ہی لگی تھی کہ اسفند نے جھٹکے سے اپنے پیر پیچھے کیے۔ کھڑی ہو، میں نے کہا کھڑی ہو۔ دفع ہو جاؤ اپنی جگہ پر۔ سمجھ نہیں آ رہا مجھے تم سے بات نہیں کرنی؟ کیوں میرا دماغ بار بار کھا رہی ہو؟ جاؤ یہاں سے۔ وہ اتنی تیز آواز میں دھاڑا۔ اس کی دھاڑ سن کر پریشے دوڑتے قدموں سے اپنے بیڈ پر آ کر اوندے منہ گری اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کی سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ اسفند دانت پر دانت جمائے اس کی سسکیاں سن رہا تھا۔ اسے بہت تکلیف ہو رہی تھی پریشے کے یوں روتا دیکھ کر، مگر وہ کیا کر سکتا تھا؟ وہ اس کے قریب جانا چاہ رہا تھا، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا کہ اس کے قریب نہیں جا پا رہا تھا۔
اب کہ اس نے تکیہ اٹھا کر اپنے کانوں پر رکھا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ حالانکہ اس کا دل تھا کہ وہ جائے، پریشے کو چپ کروائے، پر اگلے ہی پل اسون پھر بے حسی کا لبادہ اوڑھ کر لیٹ گیا۔ پیچھے پریشے کی سسکیاں آب و تاب سے گونج رہی تھیں۔ کافی دیر بعد پریشے روتے روتے سو گئی، مگر اسون اس وقت بھی جاگا ہوا تھا۔ آج اس نے اس نازک وجود کو اتنا درد پہنچایا تھا کہ اب وہ چاہ کر بھی سو نہیں پا رہا تھا۔ پریشے کے سونے کی یقین دہانی کے بعد اسون صوفے سے اٹھ بیٹھا۔ پاؤں میں سلیپرز پہنتے ہوئے اس نے پریشے کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ گردن تک کمفرٹر اوڑھے گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کا چہرہ دیکھ اسون گہری سانس لے کر رہ گیا۔ رونے کی وجہ سے پریشے کا چہرہ مکمل طور پر سرخ ہو رہا تھا۔ آنکھیں سرخ متورم سی سوجی ہوئی ہو رہی تھی۔ وہ بچوں کی طرح اپنے لبوں کو بھینچے گہری نیند سو رہی تھی، اور اس گہری نیند میں بھی اس کے منہ سے ہچکیاں خارج ہو رہی تھیں۔ اسون دھیرے سے پریشے کے برابر میں بیٹھا۔ اس کی بکھری لٹوں کو دیکھ اسون نے اپنے لب بھینچے۔ سوتے ہوئے بھی اس کا چہرہ آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ اسون نے عقیدت سے اس کی بے داغ پیشانی پر اپنے لب رکھے۔ وہ اس کا لمس محسوس کر کے نیند میں بھی پرسکون ہوئی۔ اسون اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ وہ پریشے کے مخملی چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ "ہے مائی لٹل وائف، آئی ایم سو سوری۔ میں نے تمہیں تکلیف پہنچائی، مجھے خود بھی بہت دکھ ہو رہا ہے۔ وہ نم آنکھوں سے پریشے کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولا، "پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مجھے خود ہی غصہ آ رہا ہے۔ وہ یہ سب کہتے وقت بہت ڈسٹرب دکھائی دے رہا تھا۔ شاید میں سچویشن کو اب تک قبول نہیں کر پا رہا ہوں۔ اس کے چند آنسو لڑک کر پریشے کے بالوں میں جذب ہوئے۔ "ہے مائی لٹل وائف، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ وہ نرمی سے اس کی سوجی ہوئی آنکھوں پر اپنا لمس رکھ رہا تھا، جیسے شاید اسے تھوڑا آرام پہنچانا چاہتا ہو۔ پھر اس نے پریشے پر کمفرٹر سیٹ کیا اور آہستگی سے صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ صبح کوئی 8 بجے پریشے کی آنکھ کھلی۔ اس نے اٹھ کر فوراً سے صوفے کی طرف دیکھا، جہاں اب اسون نہیں تھا۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اپنے بالوں کا جوڑا بناتے ہوئے اسون کے نکلنے کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد اسون مکمل طور پر تیار باہر نکلا اور پریشے کو نظر انداز کرتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ پریشے حیرت سے منہ کھولے اسون کو دیکھتی رہ گئی۔ اگلے ہی پل ہوش میں آتے وہ بھاگتے ہوئے اسون کے پیچھے نیچے اترنے لگی۔ اس کی سپیڈ اسون کے آگے بہت کم تھی۔ وہ پہلے ہی نکل کر جا چکا تھا، مگر پریشے پاگلوں کی طرح بھاگ رہی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ جا چکا ہے۔ سپیڈ سے بھاگتے بھاگتے اچانک ہی پریشے کا پیر رپٹا اور وہ بری طرح سیڑھیوں سے لڑکتے ہوئے سر کے بل نیچے جا گری۔ اس کی خطرناک چیخیں پورے فہد مینشن میں گونج رہی تھیں۔ فہد صاحب اور رخسانہ بیگم بھاگتے ہوئے لاؤنج میں داخل ہوئے۔ پریشے کے سر سے خون بہتا دیکھ رخسانہ بیگم کے قدم کپ کپائے تھے۔ "یا اللہ فہد، میری بچی کو کیا ہو گیا؟" رخسانہ بیگم اس کا بے جان ہاتھ پکڑے رونے لگی۔ پریشے کا بے سود چہرہ دیکھ فہد صاحب بھاگتے ہوئے اپنے کمرے سے اپنا موبائل لے آئے تھے۔ انہوں نے اسون کے نمبر پر کال کی۔ نمبر بند پا کر فہد صاحب نے غصے میں موبائل دیوار پر دے مارا۔ "منظور، منظور!" وہ خطرناک آواز میں دھاڑے۔ ان کی دھاڑ پر منظور بھاگتا ہوا لاؤنج میں داخل ہوا۔ "جی صاحب جی۔" "گاڑی نکالو فوراً، بی بی جی کو ہسپتال لے کر جانا ہے۔" وہ اور رخسانہ بیگم سہارے سے پریشے کو لے کر باہر نکلے۔ پیچھے سے اس کے سر سے بہتا خون سنگ مرمر کو رنگین کر گیا۔ اسون 3 بجے میٹنگ سے فارغ ہوتا اپنے آفس کی طرف بڑھا۔ اس نے اپنا موبائل چیک کیا۔ موبائل کو بند پا کر اس نے سر پر ہاتھ مارا۔ نہ جانے وہ موبائل کو لے کر اتنا کیئرلیس کیوں تھا۔ اس نے موبائل کو چارجنگ پہ لگا کر آن کیا۔ فہد صاحب کی 3 مسڈ کالز دیکھ کر اس نے حیرانگی سے دوبارہ انہیں کال کی۔ ان کا نمبر بند پا کر اسون کو کچھ غلط محسوس ہوا۔ اس کا دل گھبرانے لگا۔ اس نے پھر فہد صاحب کے نمبر پر کال کی۔ نمبر بند پا کر وہ اپنا کوٹ لیتے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، جیسے کچھ ہوا ہو، کچھ ہوا ہو۔ اس کا دل بار بار اس سے یہی کہہ رہا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے قریباً گاڑی میں آ کر بیٹھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ خطرناک سپیڈ میں اپنی گاڑی دوڑاتے ہوئے فہد مینشن کی طرف بڑھا۔ اسون گھر پہنچ کر بھاگتے ہوئے رخسانہ بیگم اور فہد صاحب کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ اس کا دل کچھ غلط ہونے کی نشاندہی کر رہا تھا۔ کمرہ خالی پا کر وہ سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے اپنے کمرے کی اور بڑھا۔
کہ پریشے سے پوچھے سب کہاں ہیں، مگر اپنا کمرہ بھی خالی دیکھ اسفند کے دل پر ہاتھ پڑا۔ وہ بھاگتے ہوئے دوبارہ نیچے اترا۔ منظور! وہ لاؤنج میں پہنچتے ہوئے چلایا۔ اس کی آواز سن کر منظور بھاگتے ہوئے لاؤنج میں داخل ہوا۔ جی صاحب جی، سب کہاں ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے گھر میں، نہ پریشے، نہ امی، نہ بابا۔ وہ صاحب جی، وہ دونوں پریشے بی بی کو لے کر ہاسپٹل گئے ہیں۔ کیا ہوا ہے پریشے کو؟ اس نے گھبراتے ہوئے منظور سے پوچھا۔ وہ آپ کے جانے کے بعد پریشے بی بی بھاگتے ہوئے نیچے اتر رہی تھی، شاید ان کا پیر پھسلا یا کیا ہوا، وہ سر کے بل نیچے گری۔ جب سے فہد صاحب اور رخسانہ بیگم ان کے ساتھ ہاسپٹل میں ہی ہیں۔ یہ سب سنتا اسفند سر پکڑے سیڑھیوں پر بیٹھتا چلا گیا۔ اس کی وجہ سے آج پریشے ہاسپٹل میں تھی۔ اس کی بیوی واقعی اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ وہ غصے میں اپنی نازک بیوی کا گناہ گار ہو رہا تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی اور وہ اسے مسلسل نظر انداز کر رہا تھا، اور بیوی بھی وہ جو اس سے شدید محبت کرتی تھی۔ اس نے پھر فہد صاحب کا نمبر ملانے کی کوشش کی، مگر نمبر بند پا کر منظور سے ہاسپٹل کا پتہ معلوم کرتے ہی بھاگتے ہوئے گاڑی میں آ کر بیٹھا۔ گاڑی سٹارٹ کر کے وہ ہوا سے باتیں کرتے ہوئے ہاسپٹل کی طرف نکلا۔ اس کی گاڑی ہوا سے باتیں کرتے ہوئے سٹی ہاسپٹل کے سامنے آ کر رکی۔ وہ گاڑی سے نکلتا بھاگتا ہوا ہاسپٹل کے اندر داخل ہوا۔ ریسیپشن سے پریشے کا روم کا معلوم کرتے اب بھاگتے ہوئے سیڑھیاں چڑھتے اوپر داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ جس برداشت سے وہ گاڑی ڈرائیو کرتا آ رہا تھا صرف وہی جانتا تھا۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے بار بار اس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر رہی تھیں۔ کتنی مشکل سے اپنے آپ کو وہ سنبھال رہا تھا، یہ بات وہی جانتا تھا۔ اس نے بھاگتے قدموں سے سیڑھیاں عبور کی تھی۔ سامنے ہی فہد صاحب اور رخسانہ بیگم اسے نظر آئے تھے۔ وہ بھاگتے ہوئے رخسانہ بیگم کے پاس پہنچا۔ کیا ہوا امی؟ پریشے کہاں ہے؟ اس نے بے چینی سے رخسانہ بیگم سے پوچھا۔ بیٹا، پریشے کا آپریشن چل رہا ہے، اس کے سر پہ کوئی گہری چوٹ آئی ہے، وہ اسے بتاتے ہوئے شدت سے رو دی۔ یہ سن کر اسفند کے ہاتھ کپ کپائے۔ آپ ٹینشن نہ لیں، انشاءاللہ پریشے کو کچھ نہیں ہوگا، وہ نم آواز میں بولا۔ اس کی آنکھیں شدت سے سرخ ہو رہی تھیں۔ وہی پریشے کا قصوروار تھا۔ اگر آج پریشے کو کچھ ہو جاتا تو سب کا ذمہ دار وہ ہوگا، اور وہ اپنے آپ کو کبھی معاف نہ کر پاتا۔ لیزے آدھے گھنٹے سے دانیال کے بتائے گئے ریسٹورنٹ میں بیٹھی تھی، مگر دانیال کا اب تک کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ لیزے کی آنکھیں رو رو کے جیسے سوج چکی تھیں۔ وہ ساری رات ایک منٹ کے لیے بھی نہیں سوئی تھی، اور اب بھی دانیال کے نہ آنے پر اس کی خوبصورت براؤن آنکھیں نمکین پانیوں سے بھری، جو کسی بھی ٹائم چھلک کر اس کی آنکھوں سے گر سکتا تھا۔ 5 بجے کا ٹائم دیا تھا دانیال نے اسے، اب 6:45 ہو رہے تھے۔ وہ اب تک نہیں آیا تھا۔ اسے برے برے وسوسے آ رہے تھے۔ اسی پل اسے دانیال ریسٹورنٹ کا دروازہ کھول کر اندر آتے ہوئے دکھا۔ دل نے جیسے دھڑک کر قیامت کی تھی، اس کا دل اس کے پہلو میں دھڑک رہا تھا۔ دانیال ریسٹورنٹ کے اندر آ کر چہرہ گھما گھما کر دیکھ رہا تھا۔ لیزے نے اسے مسڈ کال دی۔ کال اٹھاتے ہوئے اس نے سوالیہ نظروں سے سامنے دیکھا۔ لیزے کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کرتا دیکھ دانیال گرتے گرتے بچا۔ تو کیا وہ لڑکی لیزے تھی، پریشے کی دوست؟ وہ نہایت حیران نظروں سے لیزے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے ہوئے لیزے کی ٹیبل کی طرف بڑھا۔ اس کا چہرہ خطرناک حد تک سنجیدہ تھا۔ لیزے کے سامنے بیٹھتے ہوئے اس نے سوالیہ نظروں سے لیزے کو دیکھا، جو اسے پیاسی نظروں سے دیکھ رہی تھی، لیکن کچھ کہہ نہیں رہی تھی۔ جی بولیں، کیوں ملنا چاہتی تھی مجھ سے؟ اسے کچھ نہ بولتا دیکھ دانیال بیزاری سے بولا۔ وہ اب بھی کھوئے کھوئے انداز میں اسے تکے جا رہی تھی۔ بولیں۔ دانیال نے اس کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجائی۔ وہ ہوش میں آتے اپنی نظریں جھکا گئی۔ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ وہ سیدھا مدعے کی بات پر آئی۔ اسے سیدھا شادی کی بات کرتے دیکھ دانیال حیران نظروں سے اس پاگل لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ جی، کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ اس نے دوبارہ لیزے سے پوچھا۔ میں کچھ غلط نہیں کہہ رہی، بس میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ یہ کہتے کہتے وہ رونے لگی۔ اس کا رونا دیکھ دانیال نہایت حیران ہوا۔ لگتا ہے آپ پاگل ہو گئی ہیں۔ یہ کہتے ہی وہ اپنی گاڑی کی چابی اٹھاتے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کو اٹھتا دیکھ لیزے بھی اپنی چیئر سے کھڑی ہوئی۔ پلیز ابھی مت جائیں، میری بات سنیں، میں مر جاؤں گی آپ کے بغیر۔ اس کے آنسو نکل نکل کر ٹیبل پر گر رہے تھے۔ کوئی کسی کے بغیر نہیں مرتا، میں واقعی آپ سے محبت کرتی ہوں، میں مر جاؤں گی۔
دانیال بنا کچھ بولے ریسٹورنٹ سے نکلا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں واقعی مر جاؤں گی۔ پیچھے لیزے کی دل خراش چیخیں پورے ریسٹورنٹ میں گونج رہی تھی۔ لوگ حیرت سے پلٹ پلٹ کر اس پاگل لڑکی کو دیکھ رہے تھے، مگر وہ دشمن جاں وہاں سے جا چکا تھا۔ لیزے سر پکڑے چیئر پر بیٹھی تھی، وہ نم آنکھوں سے اب بھی ریسٹورنٹ کے دروازے کو دیکھ رہی تھی جہاں سے وہ دشمن جاں نکل کر گیا تھا۔ دانیال ریس ڈرائیونگ کرتا اس لڑکی کی نم آنکھوں کی اٹھتی گرتی پلکوں کی چلمن کو بھولنا چاہ رہا تھا جو اسے بھول نہیں پا رہا تھا۔ وہ اس کی خوبصورتی کا پہلے سے اسیر تھا یا آج ہوا تھا، اس بات میں وہ فرق نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ ریسٹورنٹ سے نکلتے وقت اس کی چیخوں کو نظر انداز کرایا تھا، شاید جیسے اسے اب وہ یاد نہیں آئے گی، لیکن اسے ریش ڈرائیونگ کرتے وقت ایک ایک پل ہی میں اندازہ ہوا تھا کہ وہ اس کی چیخوں کو، اس کی فریاد کو نظر انداز نہیں کر پایا تھا۔ وہ نہ جانے کب اس کی نم آنکھوں کا اسیر ہو گیا۔ دانیال مین روڈ پر پریشانی سے اپنی گاڑی روک گیا۔ اس نے دوبارہ اپنی گاڑی ریسٹورنٹ کی طرف موڑی۔ وہ اس کے پاس جانا چاہتا تھا۔ ایک پل میں، بس ایک پل میں وہ لڑکی اسے اپنا اسیر کر گئی تھی۔ وہ ریس ڈرائیونگ کرتا 5 منٹ سے پہلے اسی ریسٹورنٹ پہنچا۔ وہ بھاگتے قدموں سے ریسٹورنٹ کے اندر داخل ہوا، مگر اب لیزے کہیں بھی نہیں تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اس ٹیبل پر پہنچا جہاں تھوڑی دیر پہلے وہ اور لیزے بیٹھے ہوئے تھے۔ جلدی جلدی میں جاتے ہوئے وہ اپنا ایک ایئر رنگ یہیں بھول گئی تھی۔ وہ زمین پر گرا اپنی ناکامی پر ماتم منا رہا تھا۔ دانیال نے جھک کر اس ایئر رنگ کو اٹھایا۔ اس ایئر رنگ کو دیکھتے ہوئے اسے لیزے کی گہری براؤن آنکھیں یاد آئیں۔ اسے سوچتے ہوئے دانیال نے اپنی مٹھی سختی سے بند کی۔ وہ دھیرے دھیرے قدموں سے باہر کی اور نکلا۔ 2 گھنٹے کے کٹھن انتظار کے بعد ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے نکلی تھی۔ اسفن بھاگ کر ڈاکٹر کے پاس پہنچا۔ ڈاکٹر، میری وائف کیسی ہے؟ وہ بے چینی سے ڈاکٹر سے پوچھ رہا تھا۔ آئی ایم سوری مسٹر اسفن، ہمیں ڈاؤٹ ہے کہ آپ کی وائف کے سر پر کوئی گہری چوٹ آئی ہے۔ اگر یہ 24 گھنٹے میں ہوش میں نہ آئیں تو یہ کوما میں جا سکتی ہیں۔ ڈاکٹر پیشہ ورانہ انداز میں اسے یہ سب بتا کر جا چکی تھی۔ پیچھے اسفن اپنا سر پکڑے زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ یا اللہ میرے ساتھ ایسا نہ کر، میری پریشے کو مجھ سے دور نہ کر۔ اس کے آنسو گر گر کر اس کی داڑھی میں جذب ہو رہے تھے۔ دل کا زخم بہت گہرا تھا۔ وہ قدم بڑھاتے ہوئے پریئر روم کی طرف بڑھا۔ پریئر روم میں داخل ہوتے وہ گھٹنے کے بل نیچے گرا۔ یا اللہ میرے ساتھ ایسا نہ کر، میری پریشے کو مجھ سے دور نہ کر۔ اس کے آنسو گر گر کر اس کی داڑھی میں جذب ہو رہے تھے۔ دل کا زخم بہت گہرا تھا۔ وہ قدم بڑھاتے ہوئے پریئر روم کی طرف بڑھا۔ پریئر روم میں داخل ہوتے وہ گھٹنے کے بل نیچے گرا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر اس کی ہتھیلی پر گر رہے تھے۔ یا میرے اللہ، میرے ساتھ ایسا نہ کر، میری پریشے کو ٹھیک کر دے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو جانتا ہے کل جو بھی اس کے ساتھ میں نے کیا تھا جان بوجھ کر نہیں کیا، میں خود بھی بہت تکلیف میں تھا، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں میں آئندہ کبھی بھی پریشے کو تنگ نہیں کروں گا۔ اسے ٹھیک کر دے، ایک بار میرے لیے ٹھیک کر دیں۔ لیزے جب سے ریسٹورنٹ سے آئی تھی بری طرح رو رہی تھی۔ دانیال اسے چھوڑ گیا تھا۔ اسے لیزے سے فرق نہیں پڑ رہا تھا، مگر وہ یہ بات نہیں جانتی تھی کہ دانیال کو اس سے فرق پڑتا تھا۔ ہاں، دانیال کو اس سے فرق پڑتا تھا۔ وہ لڑکا اس کی بھیگی آنکھوں کا اسیر ہو گیا تھا۔ اسفن بھیگی آنکھوں سے پریشے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اب تک ہوش میں نہیں آئی تھی اور اسفن کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کی سانسیں بند ہو جائیں گی۔ ہے مائی لٹل وائف، وہ اس کی پلکوں کو چھو رہا تھا۔ اٹھو نا، میں کب سے انتظار کر رہا ہوں۔ تم مجھ سے ناراض ہونا۔ اچھا، میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ ہاں، غلطی میری ہے، مجھے تمہارے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ اس کی پیشانی کو چھو رہا تھا جہاں پٹی بندھی تھی۔ لیکن آئی سویئر پریشے، میں خود بھی سکون سے نہیں رہا کل۔ تم پوچھ رہی تھی نا کہ میں رات بھر کہاں تھا، میں سکون میں نہیں تھا، مجھے ایک پل سکون نہیں ملا پریشے۔ اسفن رو دیا۔ آنسو نکل نکل کر پریشے کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر، پلیز اٹھو نا۔ وہ آکڑ کا دیوتا اپنی نازک بیوی کے لیے رو رہا تھا جو روتا نہیں تھا۔ آج وہ اپنی بیوی کے لیے رو رہا تھا۔ ہے مائی لٹل وائف، پلیز اٹھو نا، وہ چلایا تھا۔ وہ پریشے کا ہاتھ جکڑے رو رہا تھا۔ اسی اثنا میں اسے پریشے کی لرزتی ہوئی آواز آئی۔ اس نے فوراً سر اٹھا کر پریشے کو دیکھا جو بھیگی آنکھوں سے اسے تک رہی تھی۔ پریشے، تم ٹھیک ہو؟ وہ خوشی سے روتے ہوئے اس سے پوچھ رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں اسفن، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ہے مائی لٹل وائف،
مجھے کیوں اتنا تنگ کیا؟ وہ بھیگی آنکھوں سے پریشا سے پوچھ رہا تھا۔ پریشا اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ آپ نے بھی تو کیا تھا نا مجھے تنگ۔ پریشا میں ایک پل سکون میں نہیں تھا، میں مر رہا تھا تمہیں تکلیف دے کر، پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ گیا۔ پلیز اسفن، ہاتھ مت جوڑے، میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ وہ اس کے جڑے ہاتھ کھول گئی۔ اسفن مسکراتے ہوئے اس کی نم آنکھوں کو چوم گیا۔ مائی لٹل وائف، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، بے حد بے پناہ محبت کرتا ہوں، میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتا، آئندہ سے کبھی مت کرنا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے نم آنکھوں سے بول رہا تھا۔ پریشا نم آنکھوں سے اس کا اظہار سن رہی تھی۔ اس شخص سے اسے کتنی محبت تھی، آج اس کا اظہار اسے سننے کو مل رہا تھا۔ نہیں کروں گی، کبھی نہیں کروں گی۔ اسفن محبت سے اس کے بالوں کو چوم گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے ایک نئے نام سے اسفن کو پکارا۔ اسفن مسکراتے ہوئے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں اپنے گھر والوں سے ملنا چاہتی ہوں، پلیز انہیں بلا دیں۔ میں بلا دوں گا، تم آرام کرو۔ وہ آہستہ آہستہ غنودگی میں جا رہی تھی۔ اسفن اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ آہستہ آہستہ پریشا نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ پریشا قریباً 2 گھنٹے بعد سو کر اٹھی۔ سامنے ہی سفینہ بیگم اور فارغ صاحب بیٹھے تھے۔ پریشا انہیں بھیگی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ امی، اس کی پکار سن کر سفینہ بیگم اس کے پاس آئیں۔ میرا بچہ کیسا ہے؟ وہ اس کی پیشانی چومتے ہوئے بولی۔ میں ٹھیک ہوں امی۔ فارغ صاحب اسے مسکراتی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ وہ محبت سے بولے۔ میں ٹھیک ہوں ابو، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ دانیال بھائی کہاں ہے؟ وہ سوالیہ نظروں سے سفینہ بیگم کو دیکھتے بولی۔ وہ باہر اسفن سے بات کر رہا ہے۔ اسی اثناء میں دانیال اور اسفن دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ اس نے نم آنکھوں سے دانیال کو دیکھا۔ دانیال مسکراتے ہوئے پریشا کے پاس آیا۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ میں ٹھیک ہوں بھائی، وہ رو دی۔ دانیال کو دیکھ کر اس نے ان دنوں میں دانیال کو کتنا یاد کیا تھا، یہ بات بس وہی جانتی تھی۔ بس میرا بچہ رونا نہیں، جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، پھر تمہیں ایک سرپرائز ملے گا۔ وہ اس کی پیشانی چومتے ہوئے بولا۔ اسی اثناء میں ثنا بیگم اور لیزے اندر داخل ہوئے۔ لیزے کو دیکھ دانیال کا حلق خشک ہوا۔ لیزے اسے شکوہ کناں نظروں سے دیکھتے الٹے پیروں باہر چلی گئی۔ اسے باہر نکلتا دیکھ دانیال بھی اس کے پیچھے باہر نکلا۔ لیزے، دانیال کی آواز سن لیزے کے قدم رکے تھے۔ اس نے حیرت سے مڑ کر دانیال کو دیکھا جو اسے سنجیدہ نظروں سے تک رہا تھا۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ مسکراتی نظروں سے لیزے کو دیکھ رہا تھا۔ لیزے بھی یقینی سے دانیال کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اگلے ہی پل وہ نم آنکھوں سے اس سے پوچھ رہی تھی، کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں لیڈی باس، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ مجھے تمہاری یہ بھیگی آنکھیں بہت پسند ہیں، بے پناہ عشق کرتا ہوں میں ان سے۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ تھامتا بولا۔ بس جلدی سے میری بن کے میرے پاس آ جاؤ، میں اب تمہارے بغیر نہیں جی سکتا۔ لیزے بھیگی آنکھوں سے اس بات میں سر ہلا گئی۔ کچھ ماہ بعد دانیال اسٹیج پر بیٹھا سامنے سے اپنی دلہن کو آتے دیکھ رہا تھا۔ لیزے بلڈ ریڈ کلر کا لہنگا پہنے دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے ہوئے اس کی اور بڑھ رہی تھی۔ وہ اس حد تک حسین لگ رہی تھی کہ دانیال کی نظر اس پر سے ہٹ ہی نہیں پا رہی تھی۔ میک اپ آرٹسٹ نے اس کا حسن نکھار کے 2 آتشہ کر دیا۔ پریشا نے اسے آہستگی سے لا کر دانیال کے برابر بٹھایا۔ اتنا چل کر پریشا کی سانس پھول گئی۔ وہ پیٹ سے تھی اور اس کا آخری مہینہ چل رہا تھا۔ اسفن اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ اسفن اسے کسی بچے کی طرح ہی سنبھالتا تھا۔ ان 9-10 مہینوں میں اسفن نے اسے کوئی دکھ، کوئی ٹینشن نہیں دی تھی۔ وہ واقعی پریشا سے بہت محبت کرتا تھا۔ گزرے مہینے میں پریشا کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا۔ رخصتی کے بعد لیزے دانیال کے کمرے میں بیٹھی اس کا کمرہ تک رہی تھی۔ اسی اثناء میں دانیال دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا۔ ہے لیڈی باس، وہ اس کی ٹھوڑی پکڑتے اس کا چہرہ اوپر کر گیا۔ وہ بھیگی آنکھوں سے دانیال کو تک رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ دانیال اب اس کا شوہر بن گیا تھا۔ تمہاری انہی بھیگی آنکھوں سے مجھے محبت ہوئی تھی لیزے۔ دانیال، وہ مسکراتے ہوئے اس کی نم آنکھوں کو چوم رہا تھا۔ لیزے، دانیال، وہ مسکراتے ہوئے اس کی نم آنکھوں کو چوم رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا اور مجھے آپ کے نپل سے، وہ بھیگی آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اس کی خوبصورت گھڑوں کو چھو گئی۔ پہلی دفعہ ہی یہ میرا دل لے گئے تھے۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں دانیال، اتنی کہ میں آپ کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔
وہ نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو چوم گئی۔ میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے دانیال، مجھے اب تک یقین نہیں آتا کہ میں آپ کی ہوں، وہ کہتے کہتے رو پڑی۔ دانیال نے عقیدت سے لیزے کی پیشانی کو چوما۔ اس نے مسکراتے ہوئے لیزے کی گردن پر ڈائمنڈ نیکلس پہنایا۔ بہت شکریہ دانیال، یہ بہت پیارے ہیں۔ وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ دانیال نے محبت سے اسے اپنی باہوں میں سمیٹا۔ مبارک ہو مسٹر اسون، آپ کے ہاں جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی ہے، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ ڈاکٹر مسکراتے ہوئے اسون سے کہہ رہی تھی۔ ڈاکٹر میری وائف کیسی ہے؟ الحمدللہ آپ کی وائف بالکل ٹھیک ہے۔ اسون بھیگی آنکھوں سے دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا، جہاں پریشا اس کے بچے کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ اسون مسکراتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ کیسی ہے میری لٹل وائف؟ پریشا سے نم آنکھوں سے دیکھتے مسکرائی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں اسون۔ اسون نے جھک کر جھولے سے اپنی بیٹی کو اٹھایا۔ اپنی بیٹی کو دیکھتے اسون کی آنکھیں نم ہوئیں۔ وہ ہو پریشا جیسی تھی۔ شکریہ پریشا، مجھے اتنا پیارا تحفہ دینے کے لیے۔ وہ عقیدت سے پریشا کی پیشانی چوم گیا۔ شاہ، پریشا اسے نم آنکھوں سے پکار رہی تھی۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، اتنی کہ میں آپ کو لفظوں میں نہیں بتا سکتی۔ میں جب آپ کو اور اپنے بچوں کو دیکھتی ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے ہر چیز سے نوازا ہے۔ میں اللہ کی فیورٹ بنتی ہوں۔ میں ڈاکٹر نہیں بن سکی، لیکن اب میں ڈاکٹر بننا بھی نہیں چاہتی۔ میں اپنی ساری زندگی آپ کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ سکون سے گزارنا چاہتی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے اسون کے دل کے مقام پر اپنے لب رکھے نرمی سے چوم رہی تھی۔ میں بھی تم سے بے حد بے پناہ محبت کرتا ہوں پریشا، تم میرے لیے اللہ کا دیا گیا تحفہ ہو۔ وہ عقیدت سے پریشا کی نم آنکھوں کو چوم رہا تھا۔ پریشا کی روح میں جیسے کہیں بہت سا سکون اتر گیا۔